رات گہری تھی اور پہاڑوں کے بیچ چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک ویران مکان کھڑا تھا، جس کے بارے میں صدیوں سے خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ ہوا میں نمی اور مٹی کی خوشبو کے ساتھ ایک عجیب سی بدبو گھلی ہوئی تھی، اور آسمان پر بادل ایسے بھاری تھے جیسے کوئی زخمی جانور آخری سانسیں لے رہا ہو۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس مکان میں جو ہوا اسے بیان کرنے کی ہمت کسی میں نہیں، اور جو لوگ وہاں گئے وہ کبھی واپس نہیں آئے، یا واپس آئے بھی تو ان کی آنکھوں میں وہ منظر نقش ہو چکا تھا جو انسان کے دل کو دہلا دے۔ اشر گاؤں کا ایک نوجوان اپنی ضد اور بے خوف فطرت کی وجہ سے ہمیشہ خطرناک جگہوں کی طرف کھنچتا رہتا۔ لوگ لاکھ سمجھائیں کہ اس مکان کے قریب نہ جائے، مگر اس کے دل میں ایک انجانی کشش جاگتی رہتی، جیسے کوئی پوشیدہ آواز اسے پکار رہی ہو اور سایہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ہر دن وہ مکان کے بارے میں سوچتا، رات کے اندھیرے میں اس کی تصویر اپنے ذہن میں بنتی اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ ایک دن اشر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس ویران مکان کی حقیقت جانے جائے گا۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچا تو دروازہ آہستہ سا کھڑا تھا، جیسے کسی نے اسے اندر آنے کے لیے بلایا ہو۔ وہ اندر داخل ہوا اور پہلا قدم رکھتے ہی ہوا کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کے ہر ریشے کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ مکان کے اندر کی خاموشی اتنی شدید تھی کہ اشر اپنی سانسوں کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ مکان کے ہر کمرے میں پرانی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، چھت سے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے، اور دیواریں پرانے داغوں اور خراشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اشر آگے بڑھا، ایک کمرے میں اسے ایک پرانا الماری نظر آیا۔ الماری کے دروازے خود بخود کھل گئے اور اندر ایک پرانا خط پڑا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا، ہمیں سکون نہیں ملا، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اشر کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اشار نے خط کو ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھا، جیسے کسی نے اس کے اندر چھپی حقیقت کو دیکھنے کے لیے اسے بلایا ہو۔ کمرے کے کونے سے ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اچانک ایک عورت کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، سفید پھٹے ہوئے لباس میں، چہرہ جھکا ہوا اور قدم زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہے تھے۔ اشار کی سانس رک گئی اور دل دھڑکنے لگا جیسے وہ لمحہ وقت کو روک دے۔ عورت نے آہستہ آہستہ اپنا اندھا چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی جگہ دو خالی سیاہ گڈھے تھے۔ اشار نے اپنی آنکھیں موند لیں، مگر جب دوبارہ دیکھا تو سایہ قریب آ چکا تھا۔ عورت نے اپنی لمبی انگلیاں بڑھائیں اور اشار کے سینے کو چھونے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے دور سے اس کا نام زور سے پکارا۔ اشار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پرانا دوست کھڑا تھا، جس نے اسے باہر بلانے کی کوشش کی، مگر اشار کا جسم زمین پر جکڑا ہوا تھا اور وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ عورت کی آواز کئی ملی ہوئی آوازوں میں گونج رہی تھی، ہمیں سکون نہیں ملا، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اشار کی آنکھوں میں خوف کے آنسو بھر آئے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ فوراً دھڑک کر رک جائے گی۔ اشار نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک زور سے چیخ کر اپنے دوست کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آخری قدم بڑھایا، عورت کے سایہ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ اشار نے مکان کے باہر قدم رکھا اور زمین پر گر پڑا۔ سانسیں لینے کے لیے کچھ لمحے کے لیے رک گیا۔ باہر کی ہوا نے اس کے جسم کو دوبارہ زندہ کر دیا اور دل کی دھڑکن معمول پر آ گئی۔ اشار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مکان کے دروازے خود بخود بند ہو گئے اور خاموشی چھا گئی۔ وہ جان گیا کہ مکان میں وہ سب کچھ سچ تھا جو لوگ کہتے تھے اور جو دیکھنے والا کبھی نہیں بھول پاتا۔ اس نے گاؤں کی طرف واپس جاتے ہوئے دل میں عہد کیا کہ کبھی بھی دوبارہ اتنی بے خوفی سے خطرے کی طرف نہیں بڑھے گا۔ گاؤں پہنچ کر اشعر نے اپنے والدین اور بزرگوں کو ساری حقیقت سنائی۔ وہ سب حیران اور خوفزدہ ہو گئے، مگر اشعر کی آنکھوں میں جو چمک تھی، اس نے سب کو بتا دیا کہ اس نے خوف کے باوجود سچ کا سامنا کیا ہے۔ اشعر کی کہانی گاؤں میں سب کے لیے سبق بن گئی کہ جتنی بھی ہمت ہو، ہر خطرے کا وقت اور جگہ ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی حدود کا ادراک ہونا چاہیے۔ اشعار نے اگلے دنوں میں گاؤں کے بچوں کو اس مکان کی کہانی سنائی، نہ کہ خوف پھیلانے کے لیے، بلکہ یہ سکھانے کے لیے کہ زندگی میں جتنی بھی تجسس یا ضد ہو، عقل اور احتیاط کے بغیر آگے بڑھنا مہلک ہو سکتا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی ملا جلا جذبات دیکھ کر اشعار کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا ہے اور اب وہ دوسروں کو بھی آگاہ کر رہا ہے۔ گاؤں والے اب بھی اس مکان کے قریب نہیں جاتے، مگر اشعار کی کہانی ہر گھر میں سنائی جاتی ہے، اور ہر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ خوف اور ہمت کا توازن ضروری ہے۔ اشعار نے خود کو یہ عہد دلایا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی غیر ضروری خطرے کا شکار نہیں ہوگا، اور جو بھی تجربہ کرے گا
احتیاط کے ساتھ کرے گا۔ کچھ مہینے بعد اشعار نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر مکان کی حالت دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مکان اب بھی ویران تھا، مگر اشعار کے دل میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سکون اور سمجھ بوجھ پیدا ہو چکی تھی۔ مکان کی دیواریں، دروازے اور فرش سب اسی طرح موجود تھے، مگر اشعار کی آنکھوں میں وہ سایہ اور وہ آواز اب نہیں تھی۔ اس تجربے کے بعد اشعار نے اپنی زندگی میں حوصلہ اور خوف کے درمیان توازن برقرار رکھا۔ اس نے سیکھا کہ ہر خطرے کا سامنا ضروری نہیں ہوتا اور بعض اوقات دور رہنا بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ گاؤں والے بھی اب اشعار کو احترام کی نظر سے دیکھتے، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ دوسروں کو بھی سبق دیا۔ اشعار کی کہانی گاؤں کی تاریخ میں ایک مثال بن گئی کہ جتنی بھی ہمت ہو، عقل اور شعور کے بغیر آگے بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کہانی کو سن کر ہر شخص نے سیکھا کہ خوف ایک قدرتی جذبہ ہے اور اسے نظر انداز کرنا مہلک ہو سکتا ہے۔ اشعار اب بھی کبھی کبھی مکان کے پاس جاتا، مگر اب وہ وہاں صرف دور سے دیکھتا اور دل میں خاموش دعا کرتا کہ جو روحیں اس مکان میں پھنسی ہیں وہ سکون پا جائے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ بعض چیزیں انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ گاؤں کے بچے اب بھی اس کہانی کو سن کر کانپتے، مگر اشعار کے سبق کی روشنی میں وہ جان گئے کہ خوف کو سمجھنا اور اس سے بچنا سب سے بڑی ہمت ہے۔ اشعار نے اپنی زندگی میں ہر لمحے اس سبق کو یاد رکھا اور کبھی بھی غیر ضروری خطرے میں خود کو نہیں ڈالا۔ یہ کہانی صرف خوف اور سنسنی کی نہیں تھی، بلکہ ایک سبق بھی تھی کہ زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے اور غیر ضروری تجسس یا ضد سے بچنا چاہیے۔ اشعار نے یہ سبق نہ صرف خود سیکھا بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا۔ زندگی میں جو سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے وہ صرف خطرے کا سامنا کرنا نہیں بلکہ عقل اور شعور کے ساتھ آگے بڑھنا بھی ہے۔ اشعار نے یہی سبق سب کو دیا اور اس کی کہانی ہر گاؤں کے ہر گھر میں سنائی جاتی رہی۔ آخر میں اشعار نے یہ سمجھ لیا کہ بعض راز اور مقامات انسان کے بس میں نہیں ہوتے اور انہیں چھوڑ دینا ہی سب سے بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ مکان کے ویران دروازے اور خالی کمرے اب بھی اپنی خاموشی میں صدیوں سے اپنی کہانی سناتے رہیں گے، مگر اشعار کی ہمت، سمجھ اور سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ زندگی میں ہمت اور تجسس ضروری ہے، مگر عقل، شعور اور احتیاط کے بغیر آگے بڑھنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے خوف اور ہمت کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے، اور بعض رازوں اور خطرناک چیزوں سے دور رہنا سب سے بڑی حکمت ہے۔